العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد کے نبھانے اور وعدہ کے پورے کرنے کا باب ہے یہ، عہد کو نبھانے اور وعدہ کے پورے کرنے کا باب۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اللہ جل شانہ کریم نے ارشاد فرمایا عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو، اذا عہدتم، جو تم نے عہد کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا، اے ایمان والو عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں کرتے، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بہت ناراضگی والی بات ہے، بری بات ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ وہ باتیں کہو جو تم کرو نہیں، یہ ناراضگی والی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، وَإِذَا اؤتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے کھانا تو خیانت کرے اس میں۔ زادہ فی روایت المسلم، امام مسلم نے کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، وصلہ، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلمان ہے، روزہ رکھے اور گمان کرے کہ مسلمان ہے تو یہ بھی منافق کی ہی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ، رسول حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں ہیں جس آدمی ہوگی، چار چیزیں ہیں، من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، جس میں یہ چار ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعھا، اور جس میں کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے، یدعھا حتی یدع، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اذا تؤمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ وعدہ کرے تو عہد شکنی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑے تو فاجر گالی دے۔ یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی کہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بحرین کا مال آیا میں تم کو اتنا دوں گا، آتیمکا، میں تم کو دوں گا، ہا کذا اتنا، فلم یجی مال البحرین، پس نہیں آیا بحرین کا مال، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ فلما جاء مال البحرین، پس جب آیا بحرین کا مال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کروایا کہ جس شخص سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی عہد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا کوئی قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے، وہ کیا ہے،
ہمارے پاس آئے، چونکہ میں ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا اتنا مال دینے کا فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال علی کذا کذا، اتنا اتنا مال دینے کا فرمایا تھا۔ پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں ہتھیلیوں کو بھر دیا، میری دونوں ہتھیلیوں کو بھر دیا۔ میں نے شمار کیا کہ وہ 500 درہم تھے، میں نے شمار کیا۔ فعددتها، پس میں نے شمار کیا اس کو کہ پس بے شک وہ 500 درہم ہے۔ فقال لی، پس کہا میرے لیے، اس کے بعد مجھے فرمایا اس سے دگنا اور لے لو، اس سے دگنا اور لے لو، تاکہ 3 مرتبہ ہتھیلیاں بھر کر ہو جائے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ خود مثلی، ہاں بھائی اس سے 2 گنا اور لے لو، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا اتنا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آگے نکالو اصول الشاشی کا۔ اصول الشاشی کا ہے وَأَمَّا الْمُقْتَدَى، یعنی کہ اقتداء النص یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِ، وہ اقتداء النص زیادتی ہے نص پر، نص پر زیادتی ہے کہ نہیں متحقق ہوتی نص کا معنی ثابت ہی نہیں ہوتا مگر زیادتی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، گویا کہ ہوتی ہے اس کی اقتداء، گویا کہ وہ خود تقاضا کرتی ہے کہ اس معنی میں کیا کیا جائے، زیادتی کی جائے، تاکہ صحیح ہو جائے اس کی زیادتی میں اس کا معنی، اس کی زیادتی کرنے سے اس کا معنی صحیح ہو جائے، اس وجہ سے اس معنی میں زیادتی کی جاتی ہے۔ یعنی کہ اقتداء النص زیادتی کو ہی کہتے ہیں، اگر زیادتی کا لحاظ نہ کیا جائے تو معنی ثابت ہی نہیں ہوگا، معنی ثابت ہی نہیں ہوگا۔ مثال فی الشرعیات، اس کی مثال قولہ انت طالق، تو طالق ہے۔ اب کوئی مرد اپنی عورت کو کہتا ہے انت طالق، اب کہ تو طلاق والی ہے، اب طلاق والی کیسے کہہ سکتا ہے، حالانکہ طلاق دی نہیں، طلاق دی نہیں تو طلاق والی کیسے کہہ سکتا ہے، تو طلاق والی کیسے کہہ سکتا ہے، لہٰذا اس کا معنی صحیح کرنے کے لیے ہمیں زیادتی کرنی پڑے گی، عبارت میں زیادتی کرنے پڑے گی، زیادتی ہمیں عبارت نکالنے پڑے گی، اور عبارت ہم نکالیں گے کہ طلقت کی طلاقاً انت طالق، میں نے تجھے طلاق دی اے طلاق والی، لہٰذا اب معنی واضح ہو گیا، میں نے تجھے طلاق دی اے طلاق والی۔ اسی کو اقتداء النص کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں، اقتداء النص کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں، کیوں ہم نے یہ عبارت کو نکالا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انت طالق یہ عورت کی صفت ہے، طلاق والی ہونا، اب کیا ہے، صفت ہے، صفت موصوف کا تقاضا کرتی ہے کہ صفت کے ساتھ موصوف بھی ہو، اب موصوف کے لیے ہمیں عبارت نکالنی پڑی جو کہ اقتداء النص ہے۔ فَإِنَّ هَذَا، پس بے شک یہ صفت ہے عورت کی، مگر بے شک صفت تقاضا کرتی ہے موصوف کی، گویا کہ موصوف موجود ہے اقتداء النص کے طریقے کے ساتھ، اقتداء النص کے طریقے کے ساتھ موجود ہے۔ اور جب کہا آتک عبدک، آتک تو آزاد کر اپنے غلام کو میری طرف سے، انی میری طرف سے ب1000 درہم 1000 درہم کے بدلے۔ اب کسی شخص نے دوسرے شخص کو کہا کہ تو اپنا غلام کو آزاد کر دے میری طرف سے 1000 درہم کے بدلے۔ اب اگر وہ آدمی کہہ دیتا ہے، زید نے عمر کو کہا کہ میری طرف سے 1000 درہم کے بدلے غلام آزاد کر دے، عمر نے کہا تک تو میں نے آزاد کیا، تو آزادی ہو جائے گی، غلام آزاد ہو جائے گا، اور عمر پر زید پر 1000 روپیہ واجب ہوگا، اور اسی غلام سے وہ کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے، اسی غلام سے وہ کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ فقال آتک تو، پس کہا آتک تو واقع ہو جائے گی آزادی، عامر سے واجب ہوگا اس پر 1000 درہم، 1000 درہم واجب ہوگا، اور اگر ہو عامر نیت کرنے والا اس کے ساتھ کفارے کی تو واقع ہو جائے گی اس سے نیت بھی، یعنی کہ اگر زید
اس غلام آزاد کرنے سے یہ نیت کر لیتا ہے کہ اس غلام آزاد سے مراد میں کفارہ ادا کر رہا ہوں، تو وہ کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وَلِذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ سے یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ بے میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے، بے میں کیا ہوتا ہے؟ ایجاب اور قبول ہوتا ہے۔ اب نہ ایڈوانس ہے نہ قبضے ہے، پھر بے ثابت کس طرح ہو سکتی ہے؟ نہ اس نے پیسے دیے ہیں نہ ایجاب اور قبول کیا ہے، تو پھر یہ بے ہوئی نہیں تو غلام آزاد بھی نہیں ہوا، بے ہوئی نہیں تو غلام آزاد بھی نہیں ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عبارت اقتداء النص ہے۔ یہ عبارت کیا ہے؟ اقتداء النص ہے، یعنی کہ زیادتی کا تقاضا کرتی ہے، زیادتی کا تقاضا کرتی ہے۔ تو ہم عبارت یہاں پر زیادتی والی نکالیں گے، آتکہ انی بألف درہم، اس کا قول آتکہ انی بألف درہم تقاضا کرتی ہے اس کے معنی کا، اس کے قول کے معنی کا، وہ ہے یہ بیع تو بیچ مجھ کو 1000 درہم کے بدلے، پھر تو ہو جا وکیل آزاد کرنے کے ساتھ، پس میں نے آزاد کیا اس سے، یعنی کہ یہ عبارت بن جائے گی، یہ عبارت بن جائے گی جو کہ یہ اقتداء النص ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول یہاں پر ہوا ہے، وہ اس طرح ہوا ہے کہ عبارت اس کی معذوف ہے، آتک انی بألف درہم کی عبارت بھی آگے والی بھی انی بألف ثم کن وکیل بالاتفاق، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تو اس کو مجھے بیچ 1000 درہم کے بدلے، پھر تو میرا وکیل ہو جا آزاد کرنے میں، تو پھر تو آزاد کر دے، پھر تو آزاد کر دے۔ تو لہٰذا یہاں بے اقتداء النص کے طریقے پر ثابت ہوئی ہے۔ کس پر؟ اقتداء النص کے طریقے پر ثابت ہوئی۔ رہی بات ایجاب اور قبول کی، ایجاب اور قبول کی بات رہے تو یہ بے کے رکن ہے، بے کا کیا ہے؟ رکن ہے۔ ایجاب اور قبول کرنا بے کا رکن ہے ایک، اور جو شے کا رکن ہوتا ہے وہ شے میں داخل ہوتا ہے، لہذا بے ہو گئی تو اس میں ایجاب و قبول بھی ہو گیا۔ بے کا جو رکن ہے وہ بے میں داخل ہوتا ہے، تو جب بے ہو گئی تو ایجاب و قبول بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پس ثابت ہو گئی بے اقتداء کے طریقے کے ساتھ، پس ثابت ہو گیا قبول اسی طرح، کیونکہ وہ رکن ہے بے کے باب میں، بے کے باب میں کیا ہے؟ وہ رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ کنز الدقائق کا، والخلوۃ بلا مرد احدہما وحید ونفاس واحرام وصوم فرد کالوطء، اور خلوت سیہ یہ بھی مہر کو واجب کرتی ہے، مہر کو واجب کرتی ہے۔ خلوت سیہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد جو آپس میں شادی کر نکاح کیا ہو، وطی نہ کی ہو، کوئی ایسے کمرے میں ہو جو خلوت سیہ ہو، یعنی کہ وطی سے مانے نہ ہو، وطی سے مانے نہ ہو، وہ بھی کیا کرتی ہے؟ وطی سے مانے نہ ہو وہ بھی مہر کو واجب کرتی ہے، بلا مرض کے ان دونوں میں سے ایک، اور حیض اور نفاس اور احرام اور روزہ فرضی وطی ہی کی طرح ہے، یعنی کہ ہاں ان دونوں میں سے کوئی ایک مریض بھی نہ ہو، کوئی حیض والی صورت بھی نہ ہو، نفاس والی صورت بھی نہ ہو، احرام بھی بندہ نہ ہو، روزہ فرضی بھی نہ ہو، تو یہ وطی کو، یہ خلوت سیہ کو واجب نہیں کرتی۔ خلوت سیہ وطی کی طرح ہوتی ہے، اگر مرض ہوگی، مرد یا عورت بیمار ہو، یا پھر حیض ہو یا نفاس ہو، یا پھر احرام بندہ ہو یا روزہ ہو، تو یہ اس حالت میں اگر خلوت سیہ بھی ہو جائے پھر بھی اس کو وطی کی طرح نہیں کہیں گے، اگرچہ مجبوبن ہو یا انینن ہو یا خصی ہو، یعنی کہ یا جس کا مقطوع الذکر ہو، یعنی کہ ذکر کٹا ہوا ہو یا نامرد ہو، وہ اس کی بھی خلوت سیہ واجب ہو جائے گی، اور واجب ہوگی عدت اس میں بھی خلوت سیہ ہو گئی تو اس میں بھی عدت واجب ہوگی، یعنی کہ عدت وہ گزارے گی، اگر طلاق دے دیتا ہے خلوت سیہ کے بعد وہ عدت گزارے گی، عدت واجب ہوگی۔ اور مستحب ہے ہر مطلقہ کے لیے، مگر فرض کیا ہو وطی سے پہلے،
यानी कि मुता फर्ज होता है हर मुतलका के लिए, मगर जिसने वती से पहले खुद ही महर को क्या कर दिया हो, भाई ये कहे कि मैं महर नहीं लेती, तलाक से पहले अगर खुद ही किसी ने कहा कि मैं महर नहीं लेती, महर नहीं लेती, उसके अलावा हर मुतलका को मुता देना मुस्तहब है। और वो 3 तरह की होती है, एक मुतलका मोतुआ जिसका महर मुअय्यन ना हो, यानी कि मुतलका हो वती भी की हो महर मुअय्यन ना हो, उसको मुता देना भी मुस्तहब है। और मुतलका मोतुआ यानी कि मुतलका मोतुआ वती की हो महर मुअय्यन हो, उसको मुता देना भी मुस्तहब है, चादर ओढ़नी ये देना। और मुतलका गैर मोतुआ, मुतलका हो वती ना की हो जिसका महर मुअय्यन हो, उनको मुता देना मुस्तहब है। वयाजिबु महर मिसली फी शिगारी, और वाजिब महर मिसली शिगार में भी महर मिसली वाजिब है। शिगार कहते हैं कि किसी के साथ अपनी बहन या बेटी की इस शर्त पर निकाह करे कि वो उस बहन या बेटी का महर नहीं ले गया, महर या बेटी का, यानी कि कोई मर्द है वो अपनी बहन का निकाह कराता है या बेटी का निकाह कराता है, शर्त लगा देता है कि मैं महर नहीं लूँगा, तो तब भी महर मिसली वाजिब होगा, ठीक है। और आज़ाद ज़ौज का खिदमत करना 1 साल के लिए खिदमत करना, और तालीम कुरान पढ़ाना, कुरान सिखाना। तब भी अगर कोई बंदा कहता है कि मैं ना औरत की ना 1 साल तक खिदमत करूँगा, महर नहीं दूंगा, तो तब भी महर मिसली वाजिब होगा। अगर कहता है कि मैं कुरान पाक सिखाऊंगा, महर नहीं दूंगा, तो तब भी महर वाजिब होगा। और उसके लिए उसकी खिदमत अगर ग़ुलाम है तो फिर उसकी खिदमत होगी, वरना नहीं होगी। और अगर कब्ज़ा कर ले 1000 दिरहम पर महर में से 1000 दिरहम पर कब्ज़ा कर दे और हिबा कर दे उसके लिए, फिर हिबा कर दे, बस तलाक दे दे वती से पहले, तो वसूल करेगा उस पर निस्फ को वसूल करेगा। यानी कि मर्द ने ना औरत से शादी की, औरत को ना 1000 दिरहम ना दिए, औरत ने 1000 को कब्ज़ा कर लिया, अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। कब्ज़ा करने के बाद फिर मर्द को ना वो हिबा कर दिए, तोहफा दे दिए, मर्द को क्या किया, तोहफा दे दिए, हिबा कर दिया। अब वती से पहले अगर मर्द तलाक दे दी तो मर्द उससे 500 दिरहम लेगा। क्यों? क्योंकि अगर वती से पहले, दुखूल से पहले तलाक दे तो 500 दिरहम वाजिब होते हैं, लिहाजा वो 1000 उसने पहले दिए तो वो 500 अपने वापस लेगा। क्यों? क्योंकि जो उसने हिबा किया था वो तो तोहफा दिया था, वो तो अलहदा मामला है। और जो निकाह होता है इसमें अक़द करता होता है, यानी कि अक़द किया जाता है, अक़द दनानीर और दिरहम के बदले में होता है। यहाँ पर अक़द नहीं हुआ बल्कि तोहफा दिया गया, इसी वजह से वो 500 दिरहम देगा। और जो वो उसने 1000 दिए वो तो तोहफा के बदले। और अगर ना कब्ज़ा किया 1000 पर या कब्ज़ा कर लियो निस्फ पर और हिबा किया 1000 या हिबा किया इवज़ महर के इवज़ कब्ज़े से पहले या उसके बाद, बस तलाक दे दी वती से पहले, तो नहीं वसूल करेगा उस पर कुछ भी। यानी कि अगर 1000 पर कब्ज़ा ना किया या हिबा कर दिए या 1000 पर कब्ज़ा ना किया या कब्ज़ा तो किया लेकिन निस्फ पर कब्ज़ा किया, आधों पर कब्ज़ा किया, और हिबा कर दिए 1000 दिरहम हिबा कर दिए, या हिबा किए इवज़ महर यानी कि जो सामान हो वो उसने हिबा कर दिया कब्ज़े से पहले हिबा कर दी या कब्ज़े के बाद हिबा किया सामान, तो बस तलाक दे दी वती से पहले। तो फिर यानी कि एक मर्द है, औरत से शादी करता है, औरत को 1000 पे महर मुअय्यन होते हैं, अब 1000 देता नहीं है या 500 देता है, 500 देता है या फिर कुछ सामान देता है, महर में कुछ सामान देता है, वती से पहले देता है, कब्ज़े से पहले देता है या बाद में सामान देता है। अब कब्ज़े से पहले या बाद में उसने हिबा कर दिया, औरत ने कहा कि मैं नहीं लेती, तो अब तलाक दे दी वती से पहले, तो फिर मर्द कोई चीज़ वसूल नहीं कर सकता औरत से,
کیونکہ ابھی تک عورت نے قبضہ ہی نہیں کیا، پہلے ہی ہبہ کر دیا. جب قبضہ کرے گی تو پھر وصول کرنے پڑیں گے، جب قبضہ نہیں کیا تو پھر وصول نہیں کرنے پڑیں گے. اور اگر نکاح کیا اس نے 1000 درہم کے بدلے، اس شرط پر کہ نہیں اس کو لے کر جائے گا وطن سے، نہیں اس کو لے کر جائے گا وطن سے، یا اس شرط پر کہ نہیں شادی کرے گا اس پر، اللہ یتزوج علیہ شادی نہیں کرے گا اس پر، او علی الف یا 1000 پر، اگر رہے گا اس کے ساتھ، اور 2000 پر اگر اس کو لے گیا فَإِن وَفَّى پس اگر پورا کیا اور لے گیا تو پس اس کے لیے 1000 ہے، ورنہ مہر مثلی ہے. یعنی کہ ایک مرد نے نہ شرط لگائی کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں نا تجھے یہیں رکھوں گا، اگر میں تجھے یہیں رکھا تو 1000 روپے دوں گا مہر، اگر باہر لے کر گیا تو پھر 2000 دوں گا. اب اگر اس نے یہیں پر رکھا تو 1000 روپے دے گا، 1000 روپے دے گا، اور اگر وہ لے کر چلا جاتا ہے باہر یا اس پر کوئی دوسری شادی کر لیتا ہے تو پھر مہر مثلی دے گا. پھر کیا دے گا؟ مہر مثلی دے گا، مہر مثلی دے گا. یعنی کہ ایک مرد نے شرط لگائی کہ میں نا تجھے نکاح کرتا ہوں، تجھے اگر میں یہیں رکھوں اسی وطن میں تو میں 1000 درہم دوں گا، اگر میں یہاں سے باہر لے جاؤں تو 2000 دوں گا. اب اگر وہ یہیں پر رکھے تو 1000 روپے دے گا، اگر یہاں سے باہر لے کر چلے جائے گا تو پھر وہ مہر مثلی دے گا. یعنی کہ مہر مثلی سے مراد وہی جو معین مہر ہے 2 تولے 7.5 ماشے کی رقم، ٹھیک ہے نا، اتنا دے گا، زیادہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا، اگر شرط پوری نہیں ہوئی تب بھی. ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا پڑا سن کو.